آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہودی لوگوں کے بارے میں بتائیں گے۔ یہودی پہلے اللہ تعالیٰ کی لاڈلی قوم ہوا کرتی تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان کو ناپسندیدہ قوم بنا دیا۔ یہودی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ ان کی قوم کو بنی اسرائیل قوم کہتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں میں ایک کا نام یہودا تھا، اس کی نسل کو یہودی کہا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی کی نسل سے تھے۔ یہودی قوم بہت ہی نافرمان قوم تھی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر لعنت برسائی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل قوم کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دلائی اور ان کے لیے جنت سے کھانا آتا تھا، مگر وہ ہمیشہ ناشکری کرتے رہے اور ان کے کھانے کو بند کرا دیا اور کہا کہ اے موسیٰ، ہمارے لیے زمین سے اناج اور سبزیاں پیدا کر کے دو، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے چشمے جاری کر رکھے تھے، مگر پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے تھے۔ انہوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر قلم کروا دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر لٹکانے کی سازش کی۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف بنی اسرائیل قوم پر آتے ہیں، اسی لیے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت یوسف علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو جادو سیکھتے ہیں، جادو سکھاتے ہیں۔ انہوں نے 2 مرتبہ زمین پر فساد مچایا ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آیت نازل ہوتی ہے اس پر صبح ایمان لاؤ اور رات کو اسے جھٹلاؤ، اسی لیے اس قوم کو کافر بھی کہا جاتا ہے۔ یہ قوم ایک دھوکے باز قوم ہے۔ یہ لوگ جو بھی اللہ تعالیٰ سے مانگتے تھے اللہ تعالیٰ انہیں عطا کرتا تھا، مگر پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو گیا۔ یہ قوم ہمیشہ سے فساد مچاتی رہی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت بھیجی، حضرت یحییٰ علیہ السلام کا قتل کر دیا۔ یہ لوگ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں، دنیا میں بھی انہیں آرام موجود ہے اور آخرت میں بھی یہ اسی طرح رہیں گے اور دوزخ کی آگ انہیں نہیں چھو سکتی۔ یہ قوم آپس میں بہت زیادہ جھگڑے اور فساد کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے وہ کہا کرتے تھے کہ ایک نبی آئے گا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے لگے کہ نبی صرف بنی اسرائیل قوم میں پیدا ہو سکتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بن گئے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایک دوسرے سے حسد کرنے والے ہیں، اس قدر خود سر ہیں کہ ایک دوسرے پر جادو ٹونا کرواتے ہیں، میاں بیوی کو آپس میں لڑواتے ہیں، جھگڑا کرواتے ہیں، لوگوں کو حق بات ماننے سے انکار کرتے ہیں، دوسروں کے مال کو ناجائز طریقے سے لوٹتے ہیں، فریبی ہے، مکار ہے۔ فریبی اور مکاری اس قوم کی فطرت ہے، اور دوسری کی بیوی پر گندی نظر ڈالتے ہیں اور بدکاری کرتے ہیں، زناکاری کرتے ہیں اور اس کا الزام لگاتے ہیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہودیوں کو فلسطین سے جنگ کرنے کا کہا تو انہوں نے کہا اے موسیٰ، آپ جائیے، آپ جا کر وہاں رہیے، ہمیں وہاں نہیں رہنا۔ یہودی اپنی جان سے پیار کرنے والے، خود سے بہت زیادہ محبت کرنے والے، موت سے ڈرنے والے ڈرپوک قوم تھی، اور قرآن میں اس کا ذکر ہے کہ وہ لوگ ہیں جو قرآن کو پڑھتے ہیں اسی طرح الٹ پلٹ کرتے ہیں کہ تم سمجھو گے کہ وہ کچھ اور پڑھ رہے ہیں۔ یہ قوم دھوکہ دینے والی قوم ہے، جھوٹی قوم ہے، خود سر ہے، دھوکے باز ہے، اور کسی بھی جگہ جاتے ہیں وہاں کے لوگوں کو انہی جگہ سے نکال دیتے ہیں۔ یہودی بہت ہی خود سر قوم ہے۔ یہودی قوم پہلے سے ہی دھوکے بازی اور مکاری میں ماہر ہے، ہمیشہ خود سے محبت کرنے والی
कौम है और दूसरों को धोखा देने वाली कौम है और हमेशा जिंदा रहने की तमन्ना करते हैं। सूरह आल इमरान में है कि ये कौम एक वक्त में अल्लाह की पसंदीदा कौम थी, मगर इनकी हरकतों की वजह से अल्लाह ताला ने इस पर लानत भेजी है और ये वो लोग हैं कि अल्लाह के दरबार में ठुकराए जा चुके हैं। यहूदी लोग खुद से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, हक बात को झुटलाने वाले हैं और ये ज़मीन पर फसाद मचाने वाले हैं और दूसरों को लूटने में माहिर है, दूसरों की जगह पर कब्जा करते हैं और फिर इन पर जुल्म व ज़्यादती करते हैं, जिस तरह वो आज हमारे फ़लस्तीनी भाई बहन पर कर रहे हैं। इनका अपना कोई मुल्क नहीं था और यहूदी कौम बहुत ही ज़्यादा हकीर समझी जाती थी, इनको कोई रखने के लिए तैयार नहीं था, ये वादा खिलाफी करते थे, इसीलिए इनकी कोई इज्जत नहीं करता था, इनकी कोई इज्जत नहीं थी और उन्होंने फ़लस्तीनियों से कहा कि हमें एक जगह रहने के लिए दे दिए। फ़लस्तीनियों ने इन भूखे नंगों पर तरस खाकर इनको ज़मीन का एक टुकड़ा दे दिया और ये नाफरमान कौम इसका एहसान मानने के बजाय इन्हीं पर जुल्म की इंतहा कर रही है। मैंने फ़लस्तीन की वीडियोस देखी तो मेरा दिल खौल उठा, रातों की नींद उड़ गई। मासूम बच्चे भूख से बिलख रहे हैं, अपने मासूम बच्चों की लाशें उठाए माएँ चीख रही हैं, आहें निकल रही हैं। मेरा वीडियो देखकर इतना बुरा हाल हो रहा है तो उन पर क्या गुजर रही होगी। पर सलाम है हमारे फ़लस्तीनी भाई बहन पर, इनके ईमान का लेवल देखिए, इनका घर उजड़ गया, बिजली पानी इन पर बंद हो गया, मगर फिर भी अल्लाह ताला की हम्द बयान कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हैं, सुभान अल्लाह। क्या ईमान है इनका, क्या तवक्कल है, क्या भरोसा है। और हम लोग इनके लिए कुछ नहीं कर सकते, इस जुल्म को रोक नहीं सकते, कम अज़ कम इनके लिए दुआ तो कर सकते हैं। हो सके तो इनके लिए एक रोज़ा ज़रूर रखें और अपनी हैसियत के मुताबिक सदका